अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली, आज भी मैंने आपके साथ तकरीबन 7-8 खबरें शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले असद कैसर से। और असद कैसर के बारे में आप गुज़श्ता रोज़ सुन चुके हैं कि उनके घर पे छापा पड़ा और उसके बारे में जो है वो बड़ा शोर मचाया गया और कहा गया कि जनाब उनके घर पे छापा क्यों पड़ा है। और यहाँ तक कहा गया कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ा गया, कुछ ने कहा उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फाइनली जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि जो असद कैसर है, इनके पास जितनी भी गाड़ियां थी वो तमाम सरकारी गाड़ियां थी और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां थी। और ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये उनके घर से बरामद हुई हैं। और ये एक गाड़ी नहीं थी बल्कि काफ़ी सारी गाड़ियां थी। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको पहले काफ़ी दफ़ा अल्टीमेटम्स आ चुके थे, इन्हें कहा जा चुका था कि बराए मेहरबानी जो है वो गाड़ियाँ वापस कर दें, लेकिन ये हुकूमती तहवील में गाड़ियाँ नहीं दे रहे थे। और फिर फाइनली इनके घर पर जो छापा पड़ा और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। असल मामले की जो वीडियो है मैं वो आपको सुनवा देती हूँ। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मर्दान में सवाबी में असद कैसर जो साबिका रुकन कौमी असम्बली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनके हुजरे पर छापा मारा है, जहां से कीमती गाड़ियां बरामद करके वो लेके गए हैं जो हुजरे में मौजूद थे। एक्साइज एंड टैक्सेशन के अमले से जब हमारी बात हुई तो सवाबी का एक्साइज एंड टैक्सेशन आमला इससे लाइलम था और उनका कहना था कि ये बराह रास्त मर्दान के एक्साइज एंड टैक्सेशन का अमला आके उन्होंने चापा लगाए हैं और वहां से गाड़ियां लेके गए हैं। अभी बज़ाहिर तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि तमाम गाड़ियों की वेरिफिकेशन की गई है और ये तमाम के तमाम जो करोड़ों मालियत की गाड़ियां हैं वो नॉन कस्टम पैड है। जी, तो अब चलते हैं जनाब दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूं कि नासिर भट्ट जो है ना बड़े चालाक आदमी निकले हैं भाई। चौथी दफ़ा मुकदमा जीत गए हैं टीवी चैनल्स, जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हैं उनके खिलाफ। और अब की बार जो उन्होंने मुकदमा जीता है वो उन्होंने समा न्यूज़ के खिलाफ जीता है। और ना सिर्फ जीता है बल्कि 35,000 पाउंड का जुर्माना किया गया है समा न्यूज़ को। और इसके हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि तफसीलात हैं क्या। दरअसल आपको याद होगा कि ये जो नासिर भट्ट हैं इन्होंने जज अरशद मलिक को जो है इनके बारे में खबरें चलाई गई थी पाकिस्तानी टेलीविज़न। 4 टेलीविज़न थे जिन्होंने ये खबरें चलाई थी कि नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया है। और आपको पता होगा कि इन्होंने जज की वीडियो बनाई थी। और वीडियो इन्होंने इसलिए बनाई थी कि उस वीडियो में मेरे ख्याल से वो ये बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ मैंने इसलिए फैसला दिया था क्योंकि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था और मुझे जो है वो उस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो फैसला देना पड़ा था। और अब जो पाकिस्तान के अंदर चैनल्स थे वो ये बात कर रहे थे कि किसी को राइट नहीं है किसी का भी खुफिया वीडियो बनाने का। और फिर वो सारा इल्ज़ाम जो है वो नासिर भट्ट के ऊपर आ गया था। नासिर भट्ट ने पहले वो एक चैनल के खिलाफ मुकदमा किया, फिर दूसरे के खिलाफ जीता, फिर तीसरे के खिलाफ जीता और अब फाइनली चौथे के खिलाफ भी जीत लिया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इनको जनाबी अली इसकी जो तफसीलात हैं, जज अरशद मलिक की वीडियो बना के जो नासिर भट्ट ने किया वो कुछ गलत नहीं किया, ये रिमार्क्स दिए हैं बरतानवी हाई कोर्ट ने, जिसमें वो जो वीडियो बनाया था उसमें जज कह रहा था कि अल अजीज़िया रेफरेंस में 10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई थी। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि जज ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया गया था। 2018 के इंतखाब से पहले आपको याद होगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कैद किया गया था और ये सब चीज़ें की गई थी। आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले के व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नवाज शरीफ के बारे में कभी इम्कान था इस्टेब्लिशमेंट का। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी कि इमरान न्याजी साहब आएँ, तो उनको लगता था कि नवाज शरीफ साहब की जो मिसेज़ हैं उनकी डेथ हो चुकी है और उनके खिलाफ केसेस भी खुल गए हैं तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया था तो फिर उनके खिलाफ जो है जजेस को ब्लैकमेल करके ना सिर्फ मुकदमात बनाए गए थे बल्कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को गिरफ्तार भी किया गया था। और फिर आपने देखा कि अब वो दाग किस तरह से धुल रहे हैं। और आपको याद होगा कि न्याजी साहब के बारे में अब ये लोग खुलेआम जो है टेलीविज़न पे बैठ के बात करते हैं कि न्याजी साहब जो हैं वो फिर गए इस्टेब्लिशमेंट के पास और उन्होंने कहा किसी भी तौर इनको बस पकड़ के अंदर करो क्योंकि अगर ये आए तो हम जीत नहीं पाएंगे। और फिर आपने देखा कि किस तरह से धांधलियाँ कर करके फिर इन्होंने अपनी मकबूलियत के ग्राफ को ऊपर दिखा के, और जिस तरह से आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी न्याजी साहब तकरीर कर रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि जितने भी सर्वेज आए हैं उसमें उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के 90% अवाम मेरे साथ है। और जब हमने चेक किया कि वो सर्वे किसका था तो पता चला वो लोकल किसी पुलिस ऑफिसर का चैनल था जिस पे 66 फॉलोअर्स थे। और न्याजी साहब जो हैं वो इंटरनेशनल लीडर, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ का पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा तो फलाना का पढ़ा, वो जो है 66 फॉलोअर्स वाले के की मिसालें दे रहे थे। तो जनाब बहरहाल अब जो नासिर भट्ट हैं उन्होंने चौथी दफ़ा मुकदमा भी जीत लिया है और 35,000 पाउंड उनको जुर्माना भी मिल जाएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट ये है कि आपको पता होगा
کہ طارق ملک صاحب جو کہ نادرا کے چیئرمین تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے ایلیگیشنز ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ ECL میں بھی ڈال دیا گیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو کہ جب تک آپ اپنی انکوائری کو کلیئر نہیں کر لیتے تب تک آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. تو ایسے میں اب جو نئے چیئرمین نادرا بنائے گئے ہیں وہ ہیں جی اسد رحمان گیلانی. بڑا اچھا نام ہے, اللہ کرے کہ اچھا کام بھی کریں. اب چلتے ہیں جی اس سے اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جناح ہاؤس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. تو وہاں پر جناب حمید گل صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی وہاں پر گئے اور پھر وہ آپ دیدہ ہو گئے. اور ظاہری بات ہے جناح ہاؤس کے اندر جب آپ جا کے توڑ پھوڑ کا منظر دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر یہی ہوتا ہے عالم اقتاری جس طرح سے ان کے اوپر ہوا ہے. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں آج بڑے دکھی دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ میں سے بہت سارے یہاں سینئر افسران موجود ہیں جو میرے والد جنرل حمید گل کے ساتھیوں میں سے ہیں, دوستوں میں سے ہیں, بھائیوں میں سے ہیں. میں وہ واحد آدمی ہوں جو اس جناح ہاؤس کے اندر رہ کے گیا ہوں. میری بچپن کی یادیں ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ یادیں بہت خوبصورت تھیں. اس کے اندر قائد کی چیزیں موجود تھیں, تصاویر تھیں, ان کی کرسی تھی, ان کے صوفے تھے, ان کا پلنگ تھا, ان کی یادداشتیں تھیں. یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں تھا, یہ ایک سمبولک گھر تھا جہاں کوئی بھی کور کمانڈر آ کے رہتا تھا تو اس کے لیے باعث عزت و افتخار ہوتا تھا. اور اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اگلا پوائنٹ ہے جی لطیف کھوسہ کے بارے میں. لطیف کھوسہ جو ہیں وہ پنجاب کے سابق گورنر رہ چکے ہیں اور یہ اپنے بہت ہی کنٹروورشل قسم کے بیانات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. لطیف کھوسہ کے گھر پہ نامعلوم افراد کی فائرنگ ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ فائرنگ کی بات کی جائے, نو ڈاؤٹ کہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, چاہے کوئی آپ کا دشمن ہے, چاہے کوئی آپ کا دوست ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کے گھر جا کے فائرنگ کر دے یا خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لطیف کھوسہ ہیں یہ اسٹیٹ کے مخالف کافی بیانات دیتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے بھی ان کا ایک بیان میں نے آپ کو سنوایا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ شیریں مزاری جو ہیں نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے کپڑے اتارے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کی برہنہ تصاویر جو ہے خدا نخواستہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہ جی شیریں مزاری کو جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. تو یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اسٹیٹ مخالف کتنے بیانات دیتے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جب ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تو اس سے پہلے بھی وہ کوئی تقریر فرما کے آئے تھے. وہ تقریر بہرحال میں نے نہیں سنی, لیکن ان کے پریویس بیانات سے میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وہ کس طرح کی تقریر فرما سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو یہ سابق گورنر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ اپنے گھر پہ گئے تو ان کے گھر پہ جو ہے وہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور اس کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں ان کی کچھ گاڑیوں کو بھی ڈیمیج ہوا اور ان کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی زخمی ہو گیا. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کے بیٹے کے اوپر بھی پہلے کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا. لیکن بہرحال ہم جو ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. حالانکہ لطیف کھوسہ جو ہیں وہ خود فوجداری کے جو مقدمات ہیں وہ لڑتے آئے ہیں, سینئر وکلاء میں سے ایک ہیں. لطیف کھوسہ کے بارے میں جب ہم نے تھوڑی تفصیلات پتہ کی تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے ان کے گھر پہ فائرنگ کی ہے انہوں نے تقریباً 7 فائر کیے ہیں, 7 فائر کیے ہیں. اور اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے اس بارے میں کافی آواز اٹھائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جی اس کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ شفاف ہونی چاہیے. اور جو لطیف کھوسہ ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گراج میں جو گاڑیاں کھڑی تھیں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ خوشی کی بات یہ کہ ان کی جان بچ گئی ہے اور تفتیش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے. پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچی اور انہوں نے جو گولیوں کے شیلز تھے جو 7 وہاں پہ فائر ہوئے تھے وہ بھی اکٹھے کر لیے ہیں. لیکن بہرحال چاہے کوئی دوست ہو, چاہے کوئی دشمن ہو, چاہے کوئی اسٹیٹ مخالف ہے, کچھ بھی ہے, لیکن بہرحال اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ہوا ہے اس کو ضرور ہم کنڈیم کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تازہ ہوا کا جھونکا کی طرح یہ خبر آئی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ 14 اگست کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور وہ آ کر الیکشن کیمپینز کا حصہ بھی بنیں گے, چوتھی بار وزیر اعظم بھی بنیں گے. ان کے اوپر جو پابندی لگی تھی نااہلی کی تاعمر کی وہ بھی ہٹائی جا رہی ہے. تو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر احسان کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو. تو یہی سارا معاملہ جو ہے یہ پیش آیا تھا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ, کیونکہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف کے بڑے اچھے دوست تھے عمران نیازی صاحب, اور نواز شریف جو ہے وہ جہاں جہاں جایا کرتے تھے نیازی صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. یہاں تک کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پکچرز بھی اگر ہوئیں تو میرا ایڈیٹر ساتھ لگا دے گا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اکثر میاں صاحب کا رومال ٹھیک کر رہے ہوتے تھے, ان کے ساتھ ساتھ ان کے سائے کی طرح رہتے تھے. اور آج بھی
اگر آپ شوکت خانم کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں پر تصویریں جو ہیں وہ کس کی لگی ہوئی ہیں، وہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے والد صاحب کی لگی ہوئی ہیں، کیونکہ میاں محمد نواز شریف کے جو والد ہیں میاں شریف صاحب، انہوں نے 1989 میں 50 کروڑ روپے، اس دور میں 1989 میں 50 کروڑ کی رقم، آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں اگر ہم اسے کنورٹ کریں تو اربوں روپے بنتی ہے، جو انہوں نے منظور کروا کے اسپیشلی جو ہے نا فیور دی تھی نیازی صاحب کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نیازی صاحب ایک بڑا نیک کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ نیکی کا کام جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، جب خود نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس وقت انہوں نے سرکاری پلاٹ دیا تھا، یعنی کہ وہ زمین دی تھی جس کے اوپر آج شوکت خانم ہاسپٹل ہے، یعنی اس کی زمین بھی میاں محمد نواز شریف نے ان کو الاٹ کروا کے دی تھی، اور ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ 50 کروڑ روپے اس زمانے کے جو آج کے درجنوں ارب روپے بنتے ہیں وہ ان کو ادا کیے تھے۔ اور ایک اور بڑا احسان کیا تھا، کہتے ہیں نا جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو، کہ جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تھا تو اس کے بعد نیازی صاحب دوبارہ نواز شریف کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو مشینری ہم نے باہر کے ملکوں سے منگوانی ہے ہاسپٹل کے لیے، اس کے اوپر جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ میں نہیں دے سکتا، تو نواز شریف نے وہ تمام جو امپورٹ ڈیوٹی ہے اس کو بھی معاف کروا دیا تھا، اور نہ صرف معاف کروایا تھا بلکہ پاکستان میں شوکت خانم کے ہاسپٹل تک پہنچایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کا صلہ بھی ساری زندگی پھر آپ کو ملتا ہے، اور اس کا صلہ جو ہے وہ اس طرح سے نواز شریف کو ملا کہ کتنا بدترین پروپیگنڈا کیا، کس طرح سے ان کو غدار ثابت کر کے ملک سے باہر نکالا گیا، کس طرح سے ان کو جیل کے اندر زہر دے کر ان کی رپورٹس کتنی خراب آئیں، اور خود یاسمین راشد نے کہا کہ اگر یہ ملک سے باہر نہ گئے تو خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ جان کو خطرہ اسی لیے تھا کیونکہ جو زہر کھلایا گیا تھا اس کے بعد ان کا چلے جانا بہتر تھا۔ اور نواز شریف جو ہیں، آپ ابھی نیازی صاحب جو ہیں جب جیل گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ 24 آورس تک وہ باتھ روم نہیں جا رہے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ باتھ روم کیوں نہیں جاتے تو وہ کہتے تھے اس لیے نہیں جاتا کہ ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے انجیکشن کے تھرو یا کھانے کے تھرو، کہ اس کی موت ہو جائے تو اس کی جو موت کی ریزن آتی ہے اس میں وہ زہر نہیں آتا بلکہ اس کی طبعی موت آتی ہے یا ہارٹ اٹیک آتی ہے۔ یعنی ماضی میں نیازی صاحب جو خود لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں اس کے انجام سے ڈر کے وہ جیل سے جو ہے وہ بھاگنے کی انہوں نے کی تھی، مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک کے باہر۔ نہ تو وہ خواتین ہیں جو بھنگڑے ڈالا کرتی تھیں، نہ وہ آنٹیاں، نہ وہ پوریاں، نہ وہ حلوے، نہ وہ لوگ، اور وہ افغانی جو بلا کے پیٹرول بمز کی تیاری کی جاتی تھی، ان کو خود ہمارے اداروں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو خود چھوڑ کے آئیں گے، جو بارڈر ہے نا وہاں پر خود چھوڑ کے آئیں گے، اور ان کا ڈیٹا بھی نہیں ہے، اور اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے چیئرمین نادرا کو نکالا گیا ہے، اس کے پیچھے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریاست کا 2 ٹوک اعلان ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں انہوں نے صاف طور پہ یہ بات کہی تھی کہ آر یو ود اس اور ناٹ، اور اس بات کو جو ہے ڈفرینٹ چینلز نے نہیں سمجھا تھا کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ بڑا سخت قسم کا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ وہ سمیع ابراہیم کے پلے پڑا، نہ صابر شاکر کے پلے پڑا، نہ عادل راجہ کے پلے پڑا، نہ وہ بول نیوز کے مالک کے پلے پڑا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ نہ وہ دنیا نیوز کے مالک کے پلے پڑا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب GNN کی شامت بھی آنے والی ہے۔ مگر ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد